امن یقیناً اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے مکہ والوں کو بھی دکھائی ہے، بتائی ہے، بطور دلیل دی ہے کہ رب کی عبادت کے لیے تمہارے لیے یہ دلیل بھی کافی ہونی چاہیے کہ اس رب کے گھر کی وجہ سے تمہارا پورا شہر امن میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت امن کو خراب کرنے والوں کے متعلق فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے باسیوں کو پھل عطا فرما، رزق عطا فرما، اس کے باسیوں کی معیشت مضبوط ہو۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تو یہ دو چیزیں مانگی تھی، امن مانگا تھا اور معیشت، رزق، پھل مانگے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں پر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے بعد سب سے پہلے جس کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ تھا امن، کیونکہ امن ہی نہ ہو تو پھر وہاں عبادت بھی نہیں ہے اور رزق بھی نہیں ہے، وہاں عبادت بھی نہیں ہوتی ہے اور پھر وہاں معیشت، کاروبار بھی نہیں چل سکتی۔ سب سے پہلی دعا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر مکہ کے مشرکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزبان مبارک توحید کا پیغام پہنچایا، جہاں پر قرآن کے ذریعے انہیں توحید پہنچائی ہے، اپنی ربوبیت الوہیت کے دلائل دیے ہیں کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہاں اللہ نے مکہ والوں کو ایک دلیل یہ دی ہے کہ تم عرصوں سے، آباء و اجداد سے اس علاقے میں رہ رہے ہو، بس رہے ہو، اس علاقے کی برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تمہارے اس علاقے کے سے نکلنے والے، بلد امین سے نکلنے والے قافلوں پر ادھر ادھر باہر حملہ نہیں کیا جاتا ہے، تمہارے قافلے مامون و محفوظ ہوتے ہیں، باقی قافلوں پر حملے ہو جاتے ہیں لیکن تمہارے اس شہر کو خاص امن حاصل ہے۔ تو یہ بات تم تسلیم کرتے ہو کہ تمہارے شہر کو، تمہارے قافلوں کو، تمہیں امن حاصل ہے، کس وجہ سے حاصل ہے؟ اس خطے میں، اس ایریے میں، اس شہر میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں امن حاصل ہے؟ تو یہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو گھر اللہ کا بنا ہوا ہے، بیت اللہ بنا ہوا ہے، اس کی عظمت سے پورے علاقے کو امن حاصل ہے۔ تو فرمایا بس پھر یہی بات تم سمجھ لو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ جس گھر کی وجہ سے تم امن میں ہو، اس گھر کے رب کی تو عبادت کرو۔ امن کی دلیل انہیں سمجھائی تھی کہ امن تم تسلیم کرتے ہو، امن کو مان رہے ہو، دیکھ رہے ہو، تو پھر جس رب کی وجہ سے، جس کے گھر کی وجہ سے امن ملا ہوا ہے، اس رب کی تو عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر والے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ رب جس نے کھلایا بھی ہے اور امن بھی دیا۔ یہاں پر بھی اللہ نے وہی دو چیزیں ان کو بطور نعمت یاد دلائی ہیں، یہی دو چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، بلدن آمنا ورزق اہلہ، یا اللہ امن والا بنا دے اور رزق، اس کے باسیوں کو رزق دے دے۔ تو اللہ نے وہی دو احسان انہیں جتلوائے، بتائے، دکھائے کہ ان کو تو مان کر اس رب کی عبادت کرو، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ تمہیں کھلایا بھی ہے اور امن بھی دیا ہے۔ سمجھ آئی کہ امن یقیناً اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے مکہ والوں کو بھی دکھائی ہے، بتائی ہے، بطور دلیل دی ہے
کہ رب کی عبادت کے لیے تمہارے لیے یہ دلیل بھی کافی ہونی چاہیے کہ اس رب کے گھر کی وجہ سے تمہارا پورا شہر امن میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت امن کو خراب کرنے والوں کے متعلق فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کو امن پسند ہے، فساد نہیں پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ فرمایا کہ 5 چیزوں کی مجھے تم ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سچ کی ضمانت دے دو، امانت داری کی ضمانت دے دو، ایفائے عہد کی ضمانت دے دو کہ وعدے پورے کرو گے، پاک دامنی کی ضمانت دے دو، اور 5ویں چیز کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکنے کی ضمانت دے دو۔ مطلب تمہارا ہاتھ ظلم کے لیے نہ بڑھے، اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روک لو، اپنے آپ کو روک لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ مسند احمد کی روایت 5 چیزوں کی ضمانت دے دو تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ 5ویں چیز اپنے ہاتھوں کو روک لینا ہے، ظلم نہ کرنا، اپنے آپ کو ظلم سے روکنا، فساد سے روکنا، امن کے متلاشی بننا، امن کی راہ ہموار کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضمانت دے دو 5 چیزوں کی، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں، ملک میں سب سے زیادہ جو چیز ہمارے لیے ہمارے معاملات کی خرابی، بے چینی، بے سکونی کا باعث ہے وہ بد امنی ہے، وہ معاشرے میں انتشار و افتراق ہے، وہ معاشرے میں فتنہ و فسادات ہے، وہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک صورت سیاسی فتنہ بھی ہے، اس کی ایک صورت حکمرانی کا فتنہ بھی ہے، یہ اسی کی صورت ہے کرسی کا فتنہ ہے، عہدے کا فتنہ ہے۔ یہ عہدے، کرسیاں، حکمرانیاں، یہ انتشار و افتراق، قوم کے اتحاد کو پارا پارا کرنا، ملک میں بد امنی پھیلانا۔ فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، یہ امن تو اللہ کی ایک نعمت ہے جسے ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے، جماعتی مفادات کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے اور سیاست ایز اے بزنس کے لیے، ہم پولیٹکس ہیں ایز اے بزنس مین، اپنی بزنس کے لیے ہم پوری قوم کے امن کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ابھارنے والے ابھار رہے ہوتے ہیں، اٹھانے والے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں امن اللہ کی نعمت ہے، اور امن کو خراب کرنے والا فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔